رسوله صلی اللہ تعالیٰ أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت محترم ذات مبارکباد نے آپ تمامی حضرات کہ آج کی شب اپنے گاؤں نندا دیہ میں ذکر شہدائے کربلا کا اہتمام کیا. رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ الہ العالمین اپنے پیارے حبیب اور ان کے اہل بیت اطہار کے صدقے کے پھیل اس محفل پاک کو قبول فرمائے. حضرات محترم آئیے پچاس معروف سے پہلے ہم اور آپ ایک دفعہ اس نبی کے بارگاہ میں برائے حضرت کا نذرانہ پیش کریں جن کا چہرہ مرتخا ہے، جن کے کافر والنبی اذا سزا ہے، جن کی نگاہ ماتا کا بصر و ماتا ہے، جن کا سینہ علم نشرح لک صدرک ہے، جن کا مقدسات ید اللہ فوق ایدیہم ہے، جن کا ذکر ورفعنا لک ذکرک ہے، جن کی انکسار انما انا بشر مثلکم ہے، جن کی حقیقت قد جاءکم من اللہ نور ہے، جن کا مقام وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ہے، جن کا سفر سبحان الذی اسری ہے، جن کا اخلاق انک علی خلق عظیم ہے، یعنی حسنین کے نانا جان، خاتون جنت کے بابا، حضرت آمنہ کے دلارے، حضرت عبداللہ کے پیارے، حضرت عبدالمطلب کے وقار، نبی کائنات، مختار کائنات، شفیع محشر، انیس بے کسا، صاحب معراج، صاحب لواء الحمد، اللہ کے حبیب، نائب پروردگار، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسمانہ میں درشی کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک دفعہ اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درشی کا نذرانہ پیش کریں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دفعہ اور ہم اور آپ اپنے اور اپنے تمام مرحومین کے مغفرت کے درشی کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ دیر تشریف رکھیں آپ حضرات، وقت کافی تجاوز کر چکا ہے. جنریٹر کے چکر میں ہم اور آپ مصروف ہیں، لیکن انشاءاللہ کچھ دیر ذکر و اذکار ہوگا. ہم ذکر کرنے کی کوشش کریں گے، آپ ذکر سماعت کرنے کی کوشش کیجئے. اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرما لے. ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد. ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد. اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اور شاعر کہتا ہے جدھر جدھر نظر اٹھے حسین ہی حسین ہے، جدھر جدھر نظر اٹھے حسین ہی حسین ہے. شجر شجر ثمر ثمر حسین ہی حسین ہے، جدھر جدھر نظر اٹھے حسین ہی حسین ہے. شجر شجر ثمر ثمر حسین ہی حسین ہے. اذان کو نماز کو رسول کے بیان کو، اذان کو نماز کو رسول کے بیان کو کیا ہے جس نے معتبر حسین ہی حسین. سبحان اللہ بے شک. حسین ہی حسین ہے. یا امام پاک آج تک اسلام کو فخر ہے تیری ساتھ پر، آج تک
اسلام کو فخر تیری ذات پر جان بھی بیعت نہ کی لیکن یزیدی ہاتھ پر جان بھی بیعت نہ کی لیکن یزیدی ہاتھ پر اور ڈاکٹر اقبال صاحب کہہ دو ہمیں حسین منانے والوں سے کہہ دو ہمیں حسین منانے والوں سے مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے اور ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے یوں سر بازار ہم ان کا تماشا نہیں کرتے یوں سر بازار ہم ان کا تماشا نہیں کرتے اور روئے وہ جو منکر ہے شہادت حسین کے روئے وہ جو منکر ہے شہادت حسین کے ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے حضرات محترم بہت سارے لوگ دنیا میں ہیں جو امام پاک کی محبت اپنی سینہ کو بھی کرتے ہیں وہ بازاروں میں شہروں میں گلیوں میں نگر اپنے آپ کو رنگ برنگا کپڑا پہنا ہے لوگ جان جائیں کہ ہم کالا کپڑا پہن لیں تو حسینی ہیں لوگ جان جائیں کہ ہم ہرا کپڑا پہن لیں تو حسینی ہیں لوگ جان جائیں کہ ہم لال کپڑا پہن لیں تو ہم حسینی ہیں کہ تین رنگ چلتے ہیں معلوم میں زیادہ کالا شیعہ پہنتا ہے لال دشمن اہل بیت پہنتا ہے ہرا جاہل پہنتا محرم قیدہ میں مرا یہ تین کپڑا یعنی تین رنگ کا کپڑا کالا نہ پہنا جائے کہ کوئی دیکھ کے شیعہ نہ کہنے پائے لال نہ پہنے کہ کوئی دیکھ کر کے امام پاک کا دشمن نہ کہے اور ہرا نہ پہنا جائے کہ تعزیہ دار اور جاہل پتہ چل سکتا یہ مسئلہ بتاؤ یا حضرت نے لکھا اب تو بہرحال محرم قیدہ میں گزر گیا 10 تاریخ کا خاص طور پر اس کا تھا اہتمام اور شاعر کہتا ہے خوش ہے خدائے پاک کی رحمت حسین سے خوش ہے خدائے پاک کی رحمت حسین سے زندہ ہوئی نبی کی شریعت حسین سے زندہ ہوئی نبی کی شریعت حسین سے سجدے میں اپنے سر کو جدا کر سے کر دیا سجدے میں اپنے سر کو جدا کر سے کر دیا چمکی ہے کربلا میں شہادت حسین سے چمکی ہے کربلا میں شہادت حسین سے جس کے لیے حسین نے سب کچھ لٹا دیا جس کے لیے حسین نے سب کچھ لٹا دیا پوچھو نبی کی دین کی قیمت حسین سے پوچھو نبی کی دین کی قیمت حسین سے پوچھو نبی کی دین کی قیمت حسین سے لیتا نہیں ہے نام کوئی بھی یزید کا لیتے ہیں آپ کے نام کوئی ہے اس سے محبت نہیں ہوگا نا لیتا نہیں ہے نام کوئی بھی یزید کا کرتا ہے دو جہاں محبت حسین سے کرتا ہے دو جہاں محبت حسین سے مجھ کو نبی کا در بھی ملا اور علی کا در مجھ کو نبی کا در بھی ملا اور علی کا در دلکش نے جو جوڑ لی نسبت حسین سے دلکش نے جو جوڑ لی نسبت حسین سے اگر شاعر کہتا ہے حسین سچا حسین اعلیٰ حسین اشرف حسین برتر حسین سچا تو مانتے ہو نا حسین اعلیٰ بلند و بالا مانتے ہیں نا حسین اشرف سب سے ممتاز ہے شرف والے ہیں اور حسین برتر بڑھ کے حسین سچا حسین اعلیٰ حسین اشرف حسین برتر یزید جھوٹا یزید اسفل یزید ارسل یزید کمتر یزید جھوٹا یزید اسفل یزید ارسل یزید کمتر حسین مسلم حسین مومن حسین عالم حسین عادل حسین مسلم حسین مومن حسین عادل حسین عادل یزید مرتد یزید ملحد یزید جاہل یزید قاتل یزید مرتد سمجھتے ہیں کہ اسلام سے پھر جائے تو پہلے مسلمان نہ رہے
اس کو کہتے ہیں مرتد۔ یزید مرتد، یزید ملحد، یزید جاہل، یزید قاتل، حسین صادق، حسین ابیض، حسین مسلح، حسین ثابت، حسین صادق، حسین ابیض، حسین مسلح، حسین ثابت، یزید قاتل، یزید اسود، یزید مفسد، یزید بدر۔ حسین صادق، حسین ابیض، حسین مسلح، حسین ثابت، یزید قاتل، قاتل کا مطلب جو تھا، یزید قاتل، یزید اسود، اسود کا مطلب کالا، سیاہ، اس کا چہرہ، اس کا کردار سیاہ کردار ہے نا، ورنہ نبی کے آج سے خون کی ہولی کھیلنا یہ کسی نیک انسان کا کام ہو سکتا ہے نا؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ حسین قاتل، حسین اسود، حسین مفسد، حسین قاتل، یزید قاتل، یزید اسود، یزید مفسد، یزید جابر، حسین مثبت، حسین کامل، حسین آخر، حسین آخر، حسین مثبت، حسین کامل، حسین آخر، حسین آخر، یزید منفی، یزید ناقص، یزید خالق، یزید باطل، یزید منفی، یزید ناقص، یزید خالق، یزید باطل۔ یہی کرشمہ ہے سچ کا واسط، یہی کرشمہ ہے سچ کا واسط، یہی کرامت ہے کربلا کی، یہی کرشمہ ہے سچ کا واسط، یہی کرامت ہے کربلا کی۔ شہید کر کے یزید پانی، شہید ہو کر حسین باقی، شہید کر کے یزید پانی، شہید ہو کر حسین باقی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شتاب قدم ہے میرے سلطان زمن پور، لب پھول، دہن پھول، زگن پھول، بدن پھول، اور اللہ جو مل جائے میرے دل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی دل نہ پھر چاہے بلند پھول۔ اور کیا بات رضا اس شمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس شمنستان کرم کی، ارے زہرا ہے میری جسم حسین اور حسن پھول، حسین اور حسن پھول۔ حضرات محترم میں نے جسا کے مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اس کا ترجمہ بڑی آسانی سے سنیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک میں نے جنت کو مومنین کے جان اور مال کے بدلے خرید لی ہے۔ یہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے مومن، ہمارا مومن ہے نا، اللہ کا مومن کے جان اور مال، جان اور مال کو سمجھتے ہیں نا، جان مطلب جان دینا، مال مطلب مال دینا، پیسہ، روپیہ، درہم و دینار، اشرفیہ۔ اللہ فرماتا میں نے مومنین سے ان کے جان اور مال کے بدلے جنت خرید لی۔ اب جب اللہ نے خرید لی تب اگر چاہیے ہم کو جنت چاہیے نا، خواہش رکھتے ہیں نا، اللہ نے کہا میں نے خرید کے رکھ لیا۔ اب فکری کس سے ہوں گے؟ جان ہو لے لو، مال ہو لے لو، جان دو جنت جاؤ، پیسہ دو جنت لو، پیسہ ہے، پیسہ خرچ کرو خدا کی راہ میں، پلاٹوں چالو ہے، پلاٹوں کا ہو جائے، جنت میں جائے، چاہے مولانا حافظ ہے، چاہے مولانا رمضان صاحب ہے، چاہے آپ جاؤ، لیکن خرچ کرنا پڑے گا۔ اور کھاؤ پھر چلا جائے تو نہ چاہیے، پھر منائی نہیں جنت ہو۔ ہاں ہاں یہ بڑی ہے سورہ توبہ کا آیت ہے، دیکھ لے جا کے صاف صاف اللہ نے کہا کہ میں جنت جان اور مال کے بدلے دوں گا۔ اب آ جائیے کربلا والوں کے پاس، اب آ جائیے اہل بیت کے پاس کہ جنت کے سردار ہمارا کہتے ہیں حسن و حسین ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سید الشباب اہل جنہ، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ نبی نے کہا صاف صاف کہ میرے حسن، میرا حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ لیکن ہو سکتا بہت سارے ظالم ہیں جو کہتے ہیں کربلا کے اندر امام پاک دولت کے لیے گئے تھے، کربلا کے اندر امام پاک حکومت کے لیے گئے تھے، یزید سے دشمنی ناحق نہیں تھی۔ لیکن نہیں، کربلا میں امام پاک کہتے جنت خریدنے،
بھائیوں نے حسن و حسین خاتون جنت کے لالوں نے جنت خرید لی ہے بھائی، خریدی ہے بھائی۔ جو اللہ نے کہا تھا مال دو جان دو، دونوں بھائیوں نے دونوں چیزیں دی، اور دینے کے بعد اللہ سے نہیں ملا نبی کی بشارت۔ اب آپ دیکھیں وہ تاریخ حضرت علی کی شہادت کے بعد ان کے شہزادے حضرت امام حسن جن کو سبط نبی کہا جاتا ہے، جب دیکھا 6 مہینے ہی خالی تو حکومت کی کرسی پہ بیٹھے۔ حاکم کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا، پیسے کے انبار پہ بیٹھنا۔ خلیفہ، کوئی خلیفہ بن جائے تو پیسے کی کمی ہے کیا؟ کوئی سلطان بن جائے تو پوری سلطنت اس کی ہو جائے گی نہیں؟ سلطان چچا سمجھ میں آ رہی ہے؟ بابا بام بالکل بھی ہاتھ میں بول رہا ہوں، پریشان نہ ہو۔ ہاں کوئی سلطان ہوگا، تمہاری بات مالدار ہوگا، کوئی حاکم ہوگا تو لازمی طور پہ، اور یہ پرائم منسٹر ہے نا، حاکم ہے نا، وہ جو چاہے ملک انڈیا میں کرا سکتا ہے نا، جتنا چاہے مال خرچ کر سکتا ہے نا، بیت المال میں جتنا مال ہے وہ سب اسی کے قبضے میں ہے۔ تو حسن پاک بھی جب خلیفہ بنے، سلطنت ان کے قدموں تلے آئی، حکومت کی کرسی انہیں ملی، تو معنی بات ہے مسلمانوں کے پورے بیت المال کا مالک حسن پاک، جو چاہے جتنا چاہے خرچ کر سکتے تھے، چاہتے تو بہت بڑا محل بناتے اور بادشاہ کا دربار اعلان ہوتا۔ لیکن جب امام حسن نے یہ دیکھا کہ میرے نانا جان کی شریعت پر آج جانے والی قرآن کے احکام کو توڑا جا رہا ہے اور ہمارے نانا جان کی دین میں فتنہ لا رہا ہے، تو حضرت امام حسن پاک نے صرف 6 مہینے مدت کے 6 مہینے بعد جیسے محسوس کیا کہ اسلام کی دھجیاں اڑائی جائیں گی، یہ خارجی لوگ، یہ منافقین لوگ ہمارے نانا جان کی شریعت کا مذاق اڑائیں گے، تو فوری طور پہ حضرت امام حسن نے حضرت علی معاویہ کو بلایا ہے، اور بلانے کے بعد کہا آپ آج کے بعد آپ امیر المومنین بن جائیے، آپ خلیفہ بن جائیے، میں اپنی سلطنت، میں اپنی خلافت، میں اپنی حکومت آپ کو جانب منتقل کرتا ہوں، آپ لے لیجئے، اسلام کو چلا لیجئے۔ حسین پاک، حسن پاک کا جیسے خلافت حضرت امیر معاویہ کو دینا ہوا، سلطنت کا مالک بنانا ہوا، گویا کہ حضرت امام حسن نے، اللہ نے فرمایا تھا مال دو جنت لے لو، حسن پاک نے پوری حکومت دے کر کے اللہ کو راضی کر لیا، جنت خرید لی۔ یہ پرچہ سمجھ میں آ گیا؟ ایسے نہیں ہم کہتے کہ حسن و حسین جنت کے سردار، اس کے لیے قرآن میں جو کچھ ہے اس پہ انہوں نے عمل کیا۔ اب آ جائیے کربلا، آ جائیے کربلا میں آپ حسین پاک کو دیکھیے، ایک بھائی نے مار لیا، دیکھ گیا نا حکومت، پیسے سے لے لیا نا، اب دوسرا بھائی جس کا امام علی مقام کہتے ہیں، جن کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے سجدے کو لمبا کر دیا تھا کہ میرا حسین میں پشت پر ہے، کربلا کا منظر آتا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ایک بھائی نے پیسہ دے کے خریدا، حکومت دے کی جنت کی تھی، سلطنت دے کے لیا تھا، دوسرا بھائی اگلا حصہ جو جان کا تھا اس کو پورا کرنا چاہا، تو میدان خاردار کے اندر نیمرا کے میدان میں اپنے ننے نواز بھانجے حضرت عمر محمد کو قربان کر دیا کہ اللہ کی راضی ہو جا، ہم تمہارے دین کی حفاظت کر رہے ہیں، تمہارے محبوب کی دین کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنے بھائیوں کو ذبح کرا رہے ہیں، اس سے بھی کام نہ بنا تو اپنے بھائی حضرت عباس کو میدان کرزار میں بھیج دیا ہے، اور بھائی کو کا لیے ہے، حضرت علی عباس شہادت نوش فرما دیتے ہیں، حسین پاک کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اے مولا ہم نے اپنے بھانجوں کو دیا ہے اسلام خریدنے کے لیے، عباس کو دیا ہے اسلام خریدنے کے لیے، اس میں بھی کام نہ چلا تو اپنے عزیز بھتیجے حضرت قاسم کی جوانی اتار دی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں کہا مولا تو گواہ ہو
سوچا ہم نے بہن کے بیٹے کو قربان کیا ہے، ہم نے بھائی کو قربان کیا ہے، ہم نے بھائی کے بیٹے کو بھی قربان کر دیا ہے، اب بھی اگر یہ رتے نہیں بھرا ہے، اگر اب بھی مراد نہیں ہوا ہے تو اپنے بیٹے کریے جوان حضرت علی اکبر کو بھی میدان کارزار میں بھیجتا ہو۔ حضرت علی اکبر بھی میدان کارزار میں جاتے ہیں۔ مسلمانوں، حضرت امام حسین کس طرح ظلم و بربریت کو برداشت کرتے ہیں۔ حضرت علی اکبر کے لاش پر ظالمین نے گھوڑے دوڑائے ہیں، بوٹی کرتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے جب حضرت علی اکبر کی لاش آنے کی ہے تو ایک چادر کے اندر ان کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا ہے اور ایک پتھر بنا کر کے اپنے کاندھے کو لانا۔ ایسے نہیں مزے لوگ رہے، بڑی قربانیاں دی ہے بات ہے۔ آج ان کے نام کا چھوٹی سی بات کر کے سوچتے ہم نے بہت بڑا کام کر دیا، کیا کر دیا، پورا خاندان کرا دیا، اس کا بدلہ ہمارا دے سکے۔ یہ انہی کی دین ہے کہ آج اسلام ہمارے تک موجود ہے۔ حضرت علی اکبر کی جوانی سے بھی نہیں نبھایا یزیدیوں کا تو حضرت امام حسین نے اپنے 6 ماہ کے بچے حضرت علی اصغر کو بھی پیش کر دیا۔ تاریخ بتاتی ہے جب حضرت علی اصغر کو لے کر کے امام حسین خیمے سے باہر نکلے ہیں اور لشکریوں کے سامنے میں ہے تو عمر بن سعد نے سمجھا کہ حسین صلح کرنا چاہتے ہیں، حسین صلح کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ حضرت امام علی اصغر کو امام پاک کپڑے میں لپیٹ کر کے اپنے سینے سے لگا کے رکھا۔ 6 ماہ کا بچہ کتنا بڑا ہوگا، اور وہ بھی 3 دن سے جس نے کچھ کھایا پیا نہ، ماں کا دودھ تک میسر نہ ہوا، اس کی حالت کیا ہو گئی؟ عمر بن سعد نے سمجھا شاید حسین صلح چاہتے ہیں اور درمیان میں صلح کیے وہ اپنے ہاتھ میں قرآن لے کر کے آ گیا ہے۔ آپ سوچو اہل بیت اطہار کی اس عظمت کیا ہے، تعظیم کیا ہے، فضیلت کیا ہے۔ عمر بن سعد نے کہا حسین بالآخر مجبور ہو گئے، قرآن کا سہارا لینا پڑ گیا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا او ظالم اب بھی تو ہوش کے ناخن لے لے، تو کس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو رنگین کر رہا ہے؟ یہ اہل بیت اطہار ہے جن کے اوپر وہ نماز میں درود پڑھا کرتا ہے۔ ہم وہی ہے کہ حوض کوثر کے مالک ہے، ہم وہی ہے کہ جس کو چاہیں گے پرسرات پاک کر دیں گے، ہم وہی ہے کہ میدان عمل پہ ہم جس کے لیے سہارا بن جائیں گے اس کا پھرا بھاری ہو جائے گا۔ ارے عقل کے اندھے تھے، یہ قرآن نہیں ہے، یہ میرا شہزادہ حسن ہے جس کو قرآن سمجھ رہا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ہمارے بچے قرآن نظر آیا کرتے ہیں۔ اس سے بھی دل ایک حدیٰ آخر حضرت امام علی مقام خود کربلا کے میدان میں مقابلہ کرنے کے انتظار مقابلہ ہوتا ہے۔ ظالمین حضرت امام حسین کے اوپر نیزہ، پرچی، تیر، تلوار ہر ہتھیار سے حملہ کیا۔ بالآخر حضرت امام حسین اپنے گھوڑے مبارک سے زمین پہ آ گیا۔ ایک ظالم حضرت امام حسین کو مارنا چاہتا تو حضرت امام حسین اس طرح پلٹتے ہیں جیسے کوئی زخمی شیر پڑتا، تو وہ جو ظالم آیا ہوتا ہے دل کے مارے پیچھے، جبکہ روایت اختلاف ہم تعداد نہیں بتا پائیں گے کہ 72 تھا کہ 32 تھا 85 تھا، جو بھی زخم تھے اتنے تھے کہ شمار کرنے لائق ہی نہ تھے، سب خون سے لگتا تھے۔ تو ایک شمر نام کا بدماش وہ حضرت امام حسین کے سینے پر ٹکٹ کے بیٹھ گئے۔ کوئی غیر قوم کا نہ تھا، نام کے مسلمان تھے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے۔ وہ ظالمی امام پاک کے سینے پر بیٹھ گیا، اب گردن کاٹنا ہی چاہتا۔ امام پاک نے فرمایا او شمر کیا تم مجھے مارنا چاہتا ہے؟ کیا تم مجھے شہید کرنا چاہتا ہے؟ شمر نے کہا ہاں۔ تو امام پاک نے کہا ظالم میرے سینے سے اتر جا تاکہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر لوں۔ آپ سوچو امام پاک ایسی حالت میں ہے کہ جان کی لالے پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت بھی خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں۔ اس میں کئی حکمتیں ہیں، سب سے بڑی حکمت تو یہی ہے کہ میرے نانا جان کی امت جان جائے کسی بھی حال میں نماز چھوڑنا نہیں ہے، جان جائے تو جائے
دوسری حکمت یہ ہے کہ امام پاک جانتے تھے بندہ رب کریم سب سے زیادہ تب ہوتا ہے جب سجدے میں اس کا سر ہوا کرتا ہے۔ امام پاک اپنے سجدے اپنے سر کو زمین میں رکھ کر کے اللہ سے سب سے قربت کا حصہ حاصل کرتے ہیں۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے اے شمال کیا دیکھتا ہے، امام پاک سجدے میں ہے، ان کے اوپر حملہ کر دے، اگر یہ اٹھ گئے تو خیبر کرار کے شہزادے ہیں، فاتح خیبر کا لابلہ ہے، فاطمہ کا دودھ ان کے رگوں میں ہے، اگر یہ اٹھ گئے تو شاید ہم فوجی نہ بچے، یزید کی حکومت برقرار نہ رہے۔ نظامی عمر بن سعد ایسا کہتا ہے تو شمال جا کر کے حضرت امام حسین کو عین سجدے کی حالت میں شہید کر دیتا ہے، اور جیسے امام پاک شہید ہوتے ہیں تو اس آیت مبارکہ کے تحت کہ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ نے مومنین سے ان کے جان اور مال کے بدلے جنت خرید لی ہے۔ حضرت امام پاک شہادت کا جام نوش فرماتے ہیں، فوری طور پہ یہ صاف طور پہ واضح ہو جاتا ہے کہ حسن پاک نے خلافت دے کے جنت خریدی تھی اور حسین پاک نے اپنی جان دے کے جنت خرید لی۔ یہ دونوں بھائی جنت